अशरे मुबशरा साद इब्ने वकास का बेटा नबी के नवासे के कातिलों में शुमार है। तब ये इन लोगों को सोचना चाहिए, उतने बड़े को नहीं पहचाना। जब अंधे हो जाते हैं तो सहाबा के बेटे नबी की आल को नहीं पहचाने, नवासे को। अब ये 14वीं सदी में ये पैदा होने वाले नस्ल रसूल को नहीं पहचाने तो कौन तो हैरत की बात है। जब बिगाड़ पैदा हो जाता है तो साद इब्ने वकास ने कहा कि भाई ये क्या हो रहा? तो बोले अमीर, ये बच्ची को दुल्हन बना के ले जा रहे हैं, दरियाए नील में डाल देते हैं, क्योंकि इनका अकीदा ये है कि अगर बच्ची को भुगत ना दे तो दरियाए नील खुश्क हो जाता है। तो हर साल ये परंपरा है, ट्रेडिशन है कि रिवायत है कि बच्ची को दुल्हन बना के ले जाते हैं और दरिया में डाल देते हैं और दरिया का पानी हमेशा जारी रहता है, कभी कम नहीं होता। तो हज़रत साद इब्ने वकास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा, भाई ये ज़माने जाहिलियत की बातें हैं, इस्लाम लाने के बाद नहीं चलती, ये इस्लाम लाने के बाद नहीं चलती, मैं इसकी इजाजत नहीं देता। तो पूरी आबादी बोली कि अगर नहीं दिए तो पानी सूख गया तो हमारी खेतें तबाह हो जाएंगी। और एक बात है कि कमजोर अकीदे के जो होते हैं ना, पेट को नहीं मिला तो इस्लाम भी छोड़ देते। फर्स्ट प्रेफरेंस इसका है, फायदा होना, रोकड़ा, माल पानी आना, नहीं मिला हटाओ की लड़की। अब मैं तो कहता हूँ कि गौसे आजम की गैरवी करने वाले इतनी अकीदत से करते, अगर बड़े पीर अगर गली में आके खड़े रहे आखिरी खाली वक्तों में तो गौसे पाक से न मिले हैं लोग। ठीक है, आपका गैरवी ने कर दिया ना, आपका को आ रही। ये एक मिजाज है, अगर पेट को नहीं मिला तो बगावत का अंदेशा था, लाखों मुसलमान हो गए थे। हज़रत साद इब्ने वकास ने बड़ी परेशानी में गई कि अगर इनको रोकता हूं और ऐसी वैसी कोई आफत आ गई तो ये पूरे के पूरे मुर्तद हो जाएंगे, पूरे के पूरे। और माल पानी के वास्ते तो बहुत लोग मुर्तद हुए ना। अल्लाह के नबी अलैहिस्सलाम के पर्दा फरमाने के बाद सिद्दीक़ अकबर दौरे खिलाफत थी, एक बड़ा ग्रुप जो हजारों की तादाद में था, ज़कात लेने गए तो बोले भाई नमाज को तैयार हैं, रोजे को तैयार हैं, हज भी करेंगे, जो बोले करेंगे। ये नहीं, ये ज़कात नहीं देते, ज़कात की फर्जियत का इनकार करे तो एक फर्ज का इनकार पूरे फर्जों का इनकार है। सिद्दीक़ अकबर से लोग मशवरा करें कि अमीरुल मोमिनीन अब ये जिहाद की तैयारी करे। सिद्दीक़ अकबर बोले मैं इनका कत्ल करूंगा, इनसे जिहाद करूंगा। जिहाद तो काफिर और मुशरिक से करते हैं ना भाई, तो फर्ज का इनकार कर दिए। तो लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन थोड़ी रियायत कीजिए, ये बरगश्ता हो जाए तो थोड़ी रियायत कीजिए। बोले जो खुदा की फर्जियत का मुनकिर है मैं उसे मुसलमान नहीं मानता। तो हज़रत सिद्दीक़ अकबर उनसे जिहाद करे। अब जब कत्ले आम शुरू करे तो डर के मारे फिर मुसलमान हो गए। क्या हुए? मुसलमान हो गए। मैं एक मौलाना से पूछा, इतनी बड़ी तादाद में लोग मुसलमान हो गए, आजकल मुफ्ती साहब फौरन फतवा दे देते, इन्होंने कुफ्र किए हैं तजदीद ईमान और तजदीद निकाह, फौरन तजदीद निकाह। बोला सिद्दीक़ अकबर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु कितनों का निकाह पढ़ाए थे? बोला मैं जो पलट के आए। तो माल पानी एक ऐसी चीज है कि आदमी अगर इसमें कमी हो गई तो दीन से बेजार हो जाता है, ना किसी वली को मानता ना कुछ मानता, रहते भाई बहुत देख लिया, आके देखे कुछ भी नहीं। अब ये मिस्र में पूरे काफिर मुर्तद होने का अंदेशा, क्योंकि ज़िरात का दारो मदार दरियाई नील पे है। अमीरुल मोमिनीन सैयदना फारूक आजम को खत लिखा, अमीरुल मोमिनीन बड़ी बखबसे में मुश्किल में फंस गया हूँ, लिल्लाह मदद फरमाइए। अगर ये रस्म हो गई तो इस्लाम खतरे में है, और दरिया सूख गई तो सबका ईमान खतरे में है, कुछ कीजिए। अमीरुल मोमिनीन खत लिखे। खत जो है साद इब्ने वकास को नहीं लिखे, दरिया को लिखे। अब ये करामत देखिए साहबी रसूल की, दरियाए नील को खत लिखा सरकार फारूक आजम ने, ऐ दरियाए नील अगर तू अपनी मर्जी से बहती है तो हमको इसकी जरूरत नहीं, तू अपनी मर्जी से जारी है तो हमको जरूरत नहीं, अगर अल्लाह के हुक्म से तू चलती है तो उमर बिन खत्ताब अमीरुल मोमिनीन हुक्म देता है कि जारी हो जाओ। साद इब्ने वकास से कहा कि ले जाओ दरिया में खत डाल दो। वाक़या 1400 साल पहले का है।
وہاں علی نے نیزہ گاڑا تو طغیانی آگے نہیں بڑھی، یا امیر المومنین فاروق اعظم کا خط پڑا تو 1400 سال ہوا آج تک دریائے نیل سوکھی نہیں. تو یہ پائیدار کرامت اولیاء اللہ کی، صحابہ کرام کی، اور صحابہ کرام کی اتباع میں اولیاء اللہ تھے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے، یہ کوئی محنت کر کے ولی نہیں ہوئے. اور خدا کی قسم آج ساری دنیا میں ان کا لنگر 11ویں چل رہا ہے، لوگ غوث کے دیوانے ہیں. اب پیران پیر کا تو مسئلہ ایسا ہے میرے دوستو، یہ محبتوں کے الگ الگ ڈھنگ ہیں. کچھ لوگوں میں دیکھا میں صرف مال پانی کی حد تک محبت کا دعویٰ ہوتا ہے، لیکن کچھ لوگ دیوانے ہوتے ہیں، صرف غوث اعظم سے ہٹ کے ان کی نظر کہیں جاتی نہیں. حضرت فاضل بریلی مولانا شاہ احمد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ، ان کی نظر جمی ہوئی تھی غوث پاک پہ. غوث اعظم سے ہٹ کے تو انہوں کہیں دیکھے بھی نہیں، جہاں دیکھے غوث پاک بھی دیکھے. حد ہو گئی، اجمیر شریف حاضری دینے گئے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی رحمۃ اللہ علیہ، اجمیر میں بھی جا کے خواجہ کی امت کو دیکھ کے بول رہے ہیں کہ مزرعہ چشت و بخارا اجمیر کون سی قسم برسا نہیں جھارا تیرا. یا غوث یہ جو تمہارے روضے پہ، یا غریب نواز یہ تمہارے روضے پہ جو جلوے دیکھ رہا ہوں یہ بھی میرے غوث اعظم کا کرم ہے. بولو تو یہ پیر پرستی ہے، ایک جگہ جا کے نظر ٹھہر جاتی ہے. اور جیسے اعلیٰ حضرت فاضل بریلی نے کہا نا کہ کون نظروں میں جچے دیکھ کے تلوا تیرا. بیرارے بھی جو تمہارا تلوا دیکھ لیا، اب کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آتا. اب ان سے پوچھو، دادا تو تلوا دیکھے تھے تو کسی کا چہرہ سمجھ میں نہیں آیا، انہوں غوث اعظم کا چہرہ بننے کو جا رہی. غوث اعظم کا خدا کی قدم بڑے پیر کے تلوے تک پہنچ گئے تو آخرت کی نجات ہے. بولے وہ اپنے وقت کا شہنشاہ ہے جو بڑے پیر کے تلوے تک پہنچ جائے. تو اب پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر اس ذات عظمت والی ذات کا نام ہے کہ پروردگار نے ایک قوت کو پیدا کیا. اور پیرانے پیر کس دور میں پیدا ہوئے؟ تھوڑا سا بیک گراؤنڈ لوں گا میں آپ کا. غوث اعظم کی ولادت کا دور کون سا ہے؟ تاریخ اسلام جاننے والے سمجھتے کہ کربلا میں قصہ ختم ہو گیا، یزید کی فوج امام حسین کو شہید کر دی. ایک واقعہ ہوا تھا کربلا کی جنگ، ہر سال جو ہے ذکر حسین کی مجلسیں ہوتی ہیں. ایک روایت ہے، کھڑے ہوتے ہیں مولانا امام حسین 7 تاریخ سے پانی بند ہو گیا، 9 کو ایسا ہو گیا، ایک ٹریڈیشن ہے. لیکن لوگ یہ سمجھ رہے ہیں کہ 1400 سال پہلے یزید جو ہے جنگ میں امام حسین کو قتل کروا دیا، قصہ ختم ہوا. خدا کی قسم 1400 سال پہلے وہ ایک واقعہ نہیں ہوا. تاریخ اسلام پڑھیے، 450 سال تک نبی کی آل کو قتل کرتے رہے. 450 سال. اور جتنے میرے آقا کے گھرانے کے ہیں یا تو شہید ہوئے قتل سے یا زہر سے. لیجیے، مولا مشکل کشا تلوار سے، امام حسن زہر سے، امام حسین تلوار سے، امام جعفر صادق زہر سے، امام باقر زہر سے، امام موسیٰ تلوار سے، امام دخی تلوار سے. یا تو یہ تلوار سے شہید ہوئے یا زہر سے ختم ہوئے. کتنے سال؟ 450 سال تک نبی کی آل کو یہ امت قتل کرتی رہی. قرن اولا میں کربلا میں قصہ ختم نہیں ہوا. اور خدا کی قسم تاریخ اسلام کا سب سے بدترین قتل حضرت زید کا ہے، جو نبی کے شہزادے تھے، آل رسول تھے. کئی دن تک لاش جھاڑوں پہ لٹکا دی گئی اور کئی دن تک لاش سڑتی رہی، چیل کبے کھاتے رہے. یہ امت جو نبی کا کلمہ پڑھتی ہے، نبی کی آل کے ساتھ یہ بربریت کا ثبوت دیا. اب ایسا بھیانک دور تھا میرے دوستو کہ کوئی اپنے آپ کو سید نہیں بول سکتا تھا. اور اس وقت کے مولویوں کی ایک بیماری تھی، جو اصلی سید ہے اس کے سامنے تو خاموش بیٹھے رہتے تھے. اب کیا کرنا، حضرت کا بڑا بول بالا ہو رہا، بہت دل دھڑکا ہو رہا، تو پیچھے بولتے تھے رافضی ہے، شیعہ ہے.
اصلی سید ہو تو شیعہ ہے، غیر معروف ہے تو بولتے تھے سید ہی نہیں ہے۔ تو سادات دشمنی کے کئی طریقے تھے اس زمانے میں۔ اور یہ عباسی دور خلافت میں بڑے بڑوں کو لا کے محل میں کوڑے لگوا دیے، امام احمد بن حنبل کوڑے لگوا دیے، امام اعظم کو زہر دے دیے، امام شافعی کو زہر دے دیے۔ کیوں؟ یہ نبی کی آل سے محبت کرتے تھے، یہ آل رسول کے چاہنے والے تھے، تو نسل رسول کا قتل اور جو ان کے چاہنے والے ہیں ان کا بھی قتل 470 سال، کتنے؟ 470 سال تک نبی کے خاندان کو تہس نہس کیا گیا، لوگ اپنے نسب کو چھپاتے تھے۔ اب جان بچانا فرض ہے تو اب جان بھی بچانا تھا، اسلام کی تبلیغ کرنا تھا۔ کوئی سمرقند بخارا نکل گئے، کوئی کشمیر نکل گئے، کوئی سادات افغانستان نکل گئے، کوئی سادات ہندوستان آ گئے، دنیا کے ہر خطے میں۔ اب اللہ کی مصلحت تھی، اگر آرام سے رہتے تو اسلام کہاں سے پھیلتا؟ تو اللہ نے کہا اب جان بچانے کو بھی جاؤ، اسلام پھیلانے کو بھی جاؤ۔ اب یہ پھیلتے چلے گئے، سارے عالم میں اسلام کا بھول والا ہوتا چلا گیا۔ لیکن جو سادات کرام وہاں پر موجود تھے اپنے آپ کو سید نہیں بولتے تھے، اپنے نسب کو چھپاتے تھے، لفظ سید بولتے قتل ہو جاتے، بلاتے بادشاہ بلاتا، زہر کا پیالہ پلا دیتا، گھر کو آتے ختم ہو جاتے ہتھیلیاں کٹ کے۔ یہ کنڈیشن تھی ایسے وقت میں جہاں بڑے بڑے اکابر علماء اپنی جان نہیں بچا سکے، بڑے بڑے ائمہ کو کوڑے لگا دیا گیا۔ دربار میں بلا کے اللہ نے ایک بڑی ذات عبد القادر کو پیدا کیا، ایک بڑی ہستی کو پیدا کیا عبد القادر جیلانی۔ اور اہتمام کیسے کیا کہ اللہ کے نبی کی ولادت سے پہلے ہر نبی نے خوشخبری دی۔ ہمارے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ولادت سے پہلے ہر پیغمبر نے خوشخبری دی کہ محمد احمد آنے والے ہیں، ہم تو آ گئے ہیں، اصل وہ آنے والے ہیں۔ تو رسول پاک کی آمد کی خوشخبری نبیوں نے دی تھی، اور خدا کی قسم وہ اہتمام وارث رسول کو ہوا کہ وہاں ہر نبی نے خوشخبری دی ہے تو میرے غوث کے آنے کی ہر ولی نے خوشخبری دی ہے، اہتمام ہوا۔ سرکار جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے حلقے میں مریدین میں بیٹھے ہوئے ہیں، اچانک مراقبے میں گئے اور مراقبے میں جا کے سر جھکا کے بولے بل اللہ عینی علی راسی، بل اللہ عینی علی راسی۔ مریدین حیران اور پریشان ہیں، اے عبد القادر تمہارے قدم میرے سر پر، اے عبد القادر تمہارے سر قدم میرے کاندھے پہ نہیں، میری آنکھوں پر، میری آنکھوں پر، میرے سر پہ۔ مریدین پریشان ہیں، یہ کون عبد القادر ہے؟ 200 سال پہلے بڑے پیر کی ولادت سے 200 سال پہلے پیر جنید فرما رہے ہیں آپ کے قدم میرے سر آنکھوں پہ، آپ کے قدم میرے سر آنکھوں پہ۔ جب حالت جذب مراقبے سے واپس آئے تو مریدین نے کہا کہ سیدی ایک عجیب بات آپ سے سرزد ہوئی، آپ حالت مراقبے میں یہ کہہ رہے تھے کہ آپ کے قدم عبد القادر میرے سر آنکھوں پر، یہ عبد القادر کون ہے اور کس کے قدم آپ سر آنکھوں پہ لے رہے ہیں؟ تو پیر جنید بغدادی فرماتے کہ آج سے 200 سال پہلے نبی کی آل میں ایک شہزادہ پیدا ہوگا جو اللہ کے حکم سے اعلان کرے گا کہ قدمی حاجی اللہ رقبت لکل ولی اللہ، یہ میرے قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے۔ تو اب جنید سب سے پہلے اپنے سر کو جھکاتا ہے کہ عبد القادر 200 سال کے بعد تم اعلان کریں گے، 200 سال پہلے تمہارے قدم میں نے لے لیے ہیں۔ ہر نبی نے میرے نبی کی بشارت دی ہے تو ہر ولی نے غوث کی بشارت دی ہے۔ اہتمام اللہ رب تبارک و تعالیٰ نے جو فرمایا غوث اعظم کا، خدا کی قسم بڑے پیر پیدا ہوتے ہیں۔ سادات گھرانے میں تفصیلات تو آپ نے مولویوں سے سنا ہوگا، لیکن صرف میں بنیادی بات بتاتا ہوں کہ آج پیرانے پیر کے چاہنے والوں کا اتنا بڑا مجمع ہے تو ایسا نہیں ہے کہ میرے غوث پیدا ہوتے مجمع لگا لیے، دروازے پہ پیدا ہوتے ہی مجمع لگا لیے۔ لوگوں نے پوچھا کہ یا غوث آپ کو اپنے ولی ہونے کا کب پتا چلا؟ اب دیکھیے کئی ولی ایسے ہیں جن کو خود پتہ نہیں چلتا کہ میں ولی ہوں، حالانکہ کرامتیں دکھا رہی سب کا، مگر اندازہ نہیں ہے۔ پیرانے پیر سے پوچھا کہ یا غوث آپ کو کب پتہ چلا آپ اللہ کے ولی ہیں؟ تو فرمایا کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا 2-3 سال کا، دروازے کے باہر کھڑے رہتا تھا،
جب چلتا تھا تو دونوں طرف سے ہاتھی پہ غیبی فرشتوں کی آواز آتی تھی کہ اے لوگوں ہٹو، اللہ کا ولی جا رہا ہے، اللہ کا ولی جا رہا ہے۔ یہ پیرانے پیر غوث اعظم کی دستگیر کی عظمت ہے۔ پیرانے پیر اپنی والدہ کے گود میں بیٹھے ہوئے ہیں، بیٹھے بیٹھے چاند میں چلے جاتے ہیں۔ 3 سال کی عمر ہے، اٹھے چاند میں چلے گئے۔ والدہ بھی تو ولی کامل تھی کہ بیٹا عبد القادر کہاں گیا، تو دیکھ چاند میں 4-5 سال کی عمر ہوئی۔ ایک دن غوث پاک کی والدہ نے پوچھا، خیر عبد القادر، پہلے تم بیٹھے بیٹھے چاند میں چلے جاتے تھے، آج تک نہیں جا رہے بیٹا؟ تو بولے اما جان اب چاند میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ آپ کے بیٹے کو برداشت کر سکے وہ۔ تو یہ پاور تھا کہ غوث اعظم دستگیر اپنی ولایت کے ڈنکے اپنے بچپن میں بتا دیے، ساری دنیا کو دکھا دیا کہ اللہ کا ایک ولی پیدا ہوا ہے۔ پیرانے پیر جب پیدا ہوئے تو مجمع لگا، جوان ہوئے تو خدا کی قسم بغداد کی سرزمین پہ 14 سال، کتنے 14 سال میرے پیر جنگلوں میں رہے۔ پیرانے پیر فرماتے ہیں کہ مجھ پہ 14 سال ایسے گزرے کہ نہ میں کسی کو جانتا تھا نہ کوئی مجھے جانتے تھے، جنگلوں میں رہتا تھا، پتے کھا کے اللہ کی عبادت کرتا تھا۔ جب اللہ کا حکم ہوا کہ عبد القادر اب شہر کی طرف جاؤ، مخلوق خدا تمہارا انتظار کر رہی ہے، جو 14 سال تک جنگلوں میں پھرتا رہا، اور امتحان کی گھڑی خواجہ خضر علیہ السلام آئے، غوث اعظم سے ملاقات کی ہے جنگل میں۔ پیرانے پیر خود فرماتے ہیں ایک بار خضر آئے، آگے مجھ سے بولے کہ اگر آپ یہاں بیٹھے تو میں حاضر ہوتا ہوں۔ ایک چٹان کے اوپر میں بیٹھا، بازو دریا تھی۔ عبد القادر آپ یہاں بیٹھیں گے؟ تو پیرانے پیر نے کہا کہ بھئی آپ کب آتے؟ بولے میں جلدی حاضر ہوتا ہوں، آپ وعدہ کیجئے یہاں سے نہیں جائیں گے۔ پیرانے پیر نے کہا ٹھیک ہے، آپ آئے تک میں نہیں جاؤں گا۔ تو پیرانے پیر فرماتے ہیں گئے تو 1 سال کے بعد آئے، گئے تو 1 سال کے بعد آئے، اور 1 سال میں وہی چٹان پہ عبادت کرتا رہا اور دریا کا پانی پیتا رہا، پتے درخت کے پتے کھاتا رہا۔ جب خواجہ خضر آئے، آگے فرمائے رے مجھ سے بڑی بھول ہو گئی، کافی دیر آپ کو انتظار کرنا، اچھا بیٹھیے میں آتا ہوں۔ تو ایسے ہی سلسلہ 3 سال تک چلتا رہا، اور میرے غوث 3 سال تک ایک ہی مقام پہ بیٹھے اللہ کی عبادت کرتے رہے۔ یہ شان خداوندی تھی۔ پروردگار جو ہے عبادتیں کروانا چاہتا تھا، سب سے ہٹا کے اپنا بنانا چاہتا تھا۔ عبد القادر تم رہیں گے میں رہوں گا، کوئی نہیں رہے گا۔ تو یہ ترقی ہے، مراتب ہوئے۔ پیرانے پیر غوث اعظم جب حکم الہی پر بغداد کی سرزمین پہ آئے، یا تو غوث اعظم کبھی کسی کو جانتے نہیں، اور غوث اعظم نہ کسی کو پہچانتے، نہ غوث اعظم کو کوئی جانتے ہیں، لیکن اللہ رب تبارک و تعالیٰ جب کسی کو محبوب بنا لیتا ہے تو فرشتوں کے ذریعے منادی کرا دیتا ہے۔ فرشتوں کے ذریعے ابھی پیرانے پیر بغداد میں نہیں آئے، پورے بغداد میں اطلاع ہو گئی کہ اللہ کا ولی غوث الاعظم آ رہا ہے۔ پورا بغداد میرے غوث کے استقبال کے لیے باہر چلا گیا۔ پیرانے پیر حیران و پریشان ہے، نہ میں کسی کو جانتا نہ کوئی مجھے جانتے، مگر مخلوق خدا آ رہی ہے۔ پیرانے پیر کی خانقاہ تعمیر ہوئی، اب دربار سجا۔ میرے دوستو، دنیا ولایت میں ایسی کوئی ہستی نہیں ہے جس کے واعظ میں ایک وقت میں 70,000 آدمی شریک ہوتے تھے۔ بھائی آج تو لاؤڈ اسپیکر ہے نا یار، میں بول رہا ہوں اور سن رہے ہیں، انہیں بند ہو گیا تو پیچھے والے بولتے چلو بھائی آواز نہیں آ رہی، چلو اتنے سے مجمع کو نہیں سنا سکتے۔ لیکن یہ میرے پیر کی کرامت ہے۔ حضرت شیخ علی ہیتی بڑے 400 بڑے اولیاء اللہ غوث پاک کے خطبے کو لکھا کرتے تھے۔ اپنے وقت کے اکابر اولیاء اللہ جو خطب تھے، پیرانے پیر کے ارشادات کو لکھتے تھے، اور یہ عالم تھا کہ سامنے بیٹھنے والا جیسے سنتا تھا، 70,000 کا وہ مجمع آخری والا بھی ویسے سنتا تھا۔ یہ لوگ کرامتیں 1-2 دکھاتے ہیں، میرے غوث نے تو چلتے پھرتے کرامتیں دکھائی ہیں۔ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر باز فرما رہے ہیں، سرکار کے خلیفہ شیخ علی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ جو خطبے عراق ہیں، باز میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب 70,000 کا مجمع، اب کسی کو اتنے سے مجمع میں لگ گئی تو گئے تک فارغ ہو جاتا انہیں، مسجد کے سامنے بند ہیں۔ اب شیخ علی ہیتی رحمۃ اللہ علیہ کو رفع حاجت کا تقاضا ہوا اور سامنے بیٹھے ہوئے ہیں، اب جانا کیسے؟
70,000 का मजमा रख के इजाबत को रफे हाजत को जाते, तो बेचैन होके पिराने पीर की तरफ दस्तगीरी कीजिए मेरे गौस, आपका गुलाम कोई रुसवा ना हो जाए। महफिल में अगर हगली है मूतली है तो जिंदगी भर के लिए रहता कि एक आदमी बैठे थे और हगली है मूतली है, तो आप ऐसी कंडीशन में जो बेशर्मी हो जाएगी, बेइज्जती हो जाएगी, सिर्फ गौसे पाक की तरफ देखे, बोले कुछ नहीं, निगाह उठाई गौसे आजम को देखे, अब पिराने पीर ने वहीं से अपना आस्तीन उनके आंखों पे डाल दिया, अपना आस्तीन जुब्बे का उनके आंखों पे डाल दिया। थोड़ी देर के बाद वो देखते हैं तो एक दरिया के किनारे हैं, दरिया बह रहा है, तो इनके हाथ में, इनके पास जो अशरफियों की रकम थैली थी, साथी रखते थे, वो एक झाड़ की टहनी में अटका दिए, जल्दी जल्दी रफे हाजत करे, तहारत लिए, वजू करे, वजू करके 2 रकात शुक्राने की तहतुल वजू नमाज पढ़े, और नमाज पढ़ के सलाम फेरे तो देखेंगे मजलिस में बैठे हुए शेख अली। और ये कोई छिक्के पंजे की रिवायत नहीं है, ये खुद फरमाते हैं शेख अली ही थी कि मैं आँख देखा तो बड़े पीर की महफिल में बैठा हुआ हूँ, तो मैं परेशान हो गया, मैं तो दरिया के किनारे था, मैंने नमाज पढ़ी तो देखा कि मेरे आस्तीन, मेरे कपड़े पानी से भीगे हुए थे, जो मैंने वजू किया था। बात आई गई हो गई। शेख अली इतनी फरमाते हैं कि एक जमाने के बाद मुल्क मिस्र जाने का मुझे इत्तेफाक हुआ, तो बगदाद से 20 दिन के फासले पर जब मैं पहुंचा तो एक मकाम पे एक दरिया देखा। 20 दिन रात दिन सफर करके जब पहुंचा तो एक दरिया देखा, तो मुझे अचानक याद आया, अरे यार मैं यहाँ तो आया था। अब वही जगह मामूस है, वही दरिया बह रहा है। तो दरिया को देखने के बाद इनके दिल में ख्याल आया, मेरी थैली छोड़ के आया था, एक दरख्त के टहनी पे जरा चल के देखेंगे, तो देखा कि वो थैली वहां पर रखी हुई है, एक थैली वहां पर रखी है। तो शेख अली इति आकर सारे लोगों को बताया कि ये मेरे गौस की दस्तगीरी है। अरे ये गौसे आजम दस्तगीर है, मांगने के लिए लब हिलाना नहीं पड़ता है, निगाह उठा के देखो तो दस्तगीरी हो जाती है। ये पिराने पीर है, या जबान की जरूरत नहीं है, दिल से पुकारो, दिल से आप पुकारो, अल्लाह ने उनको वो कुव्वत तो ताकत दी है। ये गौसे आजम दस्तगीर की निगाह करम है। ये शेख अली थी खुतबे राह पिराने पीर की बारगाह में बैठे हुए हैं, वाज सुनते हुए अचानक आंख बंद हुई। पिराने पीर मिंबर पे खड़े रह के वाज कर रहे हैं और बड़े बड़े झटके। एक बार गौसे आजम दस्तगीर खजा व कदर पे गुफ्तगू कर रहे हैं, बल कदरी खैरी व शर्री। हम जो बोलते हैं ना प्रैक्टिकल नहीं है। अल्लाह के अलावा किसी से मत डरो। एक फुग्गा फूट गया, बैलून चमक जाते, एक कुत्ता पागल आ गया ना तो टांगा उठा लेते, हालांकि मैं ऊपर बैठा हूं मगर हैबत ऐसी रहती, बोल के डरना अल्लाह के अलावा किसी नहीं, कुत्तों से डर रही, बिल्लियों से डर रही, अब दावा कर रहे हैं अल्लाह के अलावा किसी से नहीं डरना। तो ये प्रैक्टिकली तौर पे ये पॉसिबल नहीं है। हम बोल लेते हैं मगर हैबत, घबराहट, परेशानी हर एक को लगी हुई है। अब ये गौसे आजम तक़रीर कर रहे हैं कि हर चीज का खादिर मुतलक अल्लाह है, कोई चीज ना नफा पहुंचाती है ना नुकसान पहुंचाती है, कदा व कदर पे तक़रीर कर रहे हैं। ऊपर से दन से एक अज़दहा गिरा, सांप गौसे आजम के गले पे। अब पिराने पीर की तक़रीर जारी है, इस्तिक़ामत में कोई फर्क नहीं आया, सरकार गौसे पाक तक़रीर कर रहे हैं। इन्हें क्या करा, गले में लपटा, अंदर उतरा, कमर को लपटा। पिराने पीर की तक़रीर जारी है कि हर चीज का नफा और नुकसान का मालिक अल्लाह है, वल क़द्री खैरी व शर्री मिन अल्लाह ताला। उसके नुकात और रुमूज़ बयान कर रहे हैं। ये बहुत देर तक अंदर फिरता रहा, तंग आके इब्लीस था, तंग आके सामने खड़ा रहा, खड़े रह के खाक डाल के बोला, अब्दुल कादिर खुदा की कसम बड़े बड़ों को टपका दिया लेकिन तुमको साबित कदम पाया, तुम जो बोलते हैं उस पर तुम साबित कदम है, खुदा की कसम शान विलायत तुमको ज़ेब देती है। पिराने पीर ने कहा ये मेरे अल्लाह का फजल है, मेरे अल्लाह का फजल है। मेरे दोस्तों, ये पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर है,
شیخ علی رحمت اللہ علیہ واز میں بیٹھے ہوئے ہیں، آنکھ لگ گئی، پیرانے پیر کی نظر بھی کیا، کتنا پاور دیا. اسی کو شاہ نیاز رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ چھ عظمت دادی یا رب جناب غوث سمدانی، اے اللہ تو نے کتنی بڑی عظمتوں کا مالک بنا دیا عبد القادر جیلانی کو. بولے کہ برشیرہ شرف دارت سگے درگاہ جیلانی. شاہ نیاز فرماتے ہیں، شاہ نیاز بے نیاز بریلی کے، اے اللہ عبد القادر جیلانی کو کیسے کمالات سے تو نواز کر دیا. ارے ان کا مقام تو سمجھ میں نہیں آتا، ان کے در کے کتے شیروں پہ بھاری ہیں. بولے ان کے در کے کتے شیروں پہ بھاری ہیں. یہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہے. پیرانے پیر کی نظر کو بتا رہا ہوں کہ وہ نظر جو پیرانے پیر کی ہے کہ آج بھی دنیا کی سائنس اتنا امپروو کر لی، لیکن آج بھی کوئی یہ نہیں بتا سکتا کہ تم خواب میں کیا دیکھ رہے ہیں، ڈریم میں کیا دیکھ رہے ہیں. پیرانے پیر کے مرید شیخ علی عیدی رحمت اللہ نے بیٹھے ہوئے، آنکھ لگ گئی. پیرانے پیر منبر سے اتر گئے اور اپنے خلیفہ کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہو گئے. پورے مریدین ہزاروں کی تعداد میں پریشان ہے کہ اللہ یہ کیا ماجرا ہے. سرکار غوث پاک اپنے مرید کے سامنے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوئے ہیں. تھوڑی دیر کے بعد غوث اعظم منبر پہ چلے گئے. اب لوگوں کا دل واز سننے میں نہیں لگا ہے، ہر ایک دوسرے سے پوچھ رہا ہے یہ آج عجیب منظر ہوا. تو لوگوں کی جستجو جو بڑی، تو پیرانے پیر نے واز روک کے کہا کہ لوگوں تمہاری جستجو تمہاری فکر کو میں دیکھ رہا ہوں. ابھی ابھی شیخ علی کو خواب میں رسول کا بشارہ ہوا. ابھی شیخ علی نے اللہ کے نبی علیہ السلام کو بشارے میں دیکھا ہے. تو شیخ علی ہی تھی جو بشارے میں دیکھ رہے تھے، میرے خواب ان کے خواب کو بیداری میں دیکھ رہے تھے کہ میرا مرید کیا دیکھ رہا ہے. یہ پاور ہے عبد القادر جیلانی. اللہ نے ایک ذات کو پیدا کیا. میرے دوستو، بغداد میں جب اتنی بڑی شورشیں چل رہی تھی، ہر طرف کتنے فرقے تھے؟ 72 فرقے. 73 بولے نا، اس زمانے میں ہر فرقے کے 72 فرقے تھے. برانچیز تماشے تھے. اسلام اور ایسے ایسے حالات ہو چکے تھے کہ مولویوں کے ہاتھ جو جھگڑے دیکھ رہے نا، ارے ٹرین میں نماز ہونا نہیں ہونا. اب ایک مولانا لکھ دیے بھائی حالات ضرورت کے تحت ٹرین میں نماز ہو جا سکتی ہے. اب شروع ہو گیا جھگڑا، گروپ بن گئے. ایسا معلوم ہو رہا ٹرین کے باپ بنائے. اب ایک عالم ہے بول دیا انہیں کہ نماز ہو سکتی ہے جب اونٹ پہ ہو سکتی. اللہ کے نبی نے اونٹ پہ نفل پڑھی ہے تو رسول کی نفل ہے. جب اللہ کے نبی کی اونٹ پہ نفل ہو سکتی ہے تو ٹرین میں میری فرض کیوں نہیں ہو سکتی؟ میں کدھر اللہ کے نبی کدھر. اب ایک عالم کا فتویٰ ہے، عالم دے دیا، مگر اس کو ذاتی جھگڑا بنا لینا. ہاں میری تحقیق کے اوپر تحقیق ہے. تم حرف آخر ہے، آسمان سے ٹپکے تم بھی مولانا انہیں بھی مولانا. انہیں لکھ دیا تو اس کو جھگڑے کی بنیاد بنا کے قوم کو تفرقے میں ڈالنا. تو یہ اتنے فرقے بن گئے کہ آج کی یہ تاریخ دیکھے مولویوں کو تو زمانہ یاد آتا ہے. ہلاکو خان جب بغداد پہ حملہ کرنے آیا تو بغداد کی لاکھوں کی آبادی، بڑی فوج، سناٹا، کوئی بھی نہیں. انہیں بولا بھائی میں تو بڑی تیاری سے آیا تھا، یہاں تو بڑے مقابلے ہوں گے، یہاں تو کوئی بھی نہیں دکھ رہا. آدمی کو بھیجا بھائی آخر فوج کہاں چھپی ہوئی ہے ذرا معلوم کر کے آؤ. تو آدمی جا کے منہ لٹکا کے آیا. بولے فوج ووج سب اپنے گھروں میں مزے میں بیٹھی ہوئی ہے. کیوں؟ مولویاں جھگڑا کر رہی، وہاں مناظرے ہو رہی. ڈھیلے 5 لینا کہ 3 لینا؟ طہارت کے ڈھیلے 5 لینا کہ 3 لینا؟ یہ 8 دن سے مناظرہ چل رہا. تو بولا رہے ان کو جان کی فکر نہیں ہے، یہ ڈھیلے پہ پڑے ہوئے. استنجا کے ڈھیلے کتنے؟ اندر آیا تو ایک بڑی عمارت کئی میل تک جس کے 8000 ہال تھے اور ایک ہال 500 فٹ کا تھا. بولا یہ کیا ہے؟ بولے سرکار یہ وہ کتابیں ہیں جو پڑھ کے لڑ رہی، اندر کتابیں بھرے ہوئے ہیں. ارے یہ کتابوں کی وجہ سے ڈالو نکالو کتابیں، پوری کتابیں دریائے دجلہ میں ڈلوا دیا کہ اگر یہ کتابوں سے فتنے مچتے ہیں تو وہ کتابیں رہنا ہی نہیں چاہیے.
پوری کتابیں دریائے دجلہ میں ڈال دیا. تاریخ اسلام بتاتی ہے کہ مہینوں تک دریائے دجلہ کا پانی کالا تھا کیونکہ کتابیں پھینکی گئی تھی اس میں. اس زمانے میں بھی یہی فتنوں کا بازار تھا. مولویوں کے چوچلے، آپس میں رسہ کشی، اسلام خطرے میں تھا. غوث اعظم دستگیر پیران پیر فرماتے ہیں میں جب بغداد کی سرزمین میں داخل ہوا تو ایک بہت ہی نحیف کمزور ایک شخص جو انسان کی شکل میں ایک آدمی تھا، بوڑھا، اتنا کمزور تھا کہ مجھ سے بولا عبد القادر مجھے اٹھا کے کھڑا کر دو، عبد القادر مجھے اٹھا کے کھڑا کر دو. تو اس بوڑھے پہ مجھے رحم آیا. میں اس کو سہارا دے کے جب کھڑا کیا تو جو کھڑے نہیں ہو سک رہا تھا میرے اٹھانے کے بعد کھڑا ہو گیا. تو وہ بوڑھا کہنے لگا کہ عبد القادر مجھے پہچانتے ہو تم؟ بولے نہیں میں نہیں پہچانتا. میں بولے کہ تمہارے نانا کا دین ہو جو لنگڑا اور لولا ہو گیا تھا، آج تم نے مجھے زندگی عطا کر دی ہے. تو یہ محی الدین کا لقب دیا. عبد القادر تم محی الدین ہے، آج کے بعد تم سے تمہارے نانا کا دین زندہ ہوگا. بولے یہ پیران پیر غوث اعظم دستگیر ہے، دین کو زندہ کیا، ہزاروں فرقوں کا باطلوں کا رد کیا. بے شمار میرے پیر نے کتابیں لکھی اور فرقوں کی دھجیاں بھی کر دی. آج کتابوں میں وہ فرقے ہیں، وجود میں وہ فرقے نہیں ہیں جن کا غوث اعظم نے رد کر کے ختم کیا تھا. ارے جس فرقے پہ میرے غوث کی تلوار چلے وہ فرقہ باقی کب رہے گا؟ تو یہ غوث اعظم دستگیر کا منصب غوثیت پر جب میرے غوث فائز ہوئے، یہ پیران پیر کی خانقاہ چل رہی ہے، ہزاروں آدمی آ رہے جا رہے. اب چمچے اطلاع کرے بادشاہ کو، معتصم باللہ کو، ارے بھائی بڑی خطرے کی گھنٹی ہے، یہ سید زادے عبد القادر جیلانی بڑا مجمع جمع ہو رہا، جس دن پلٹیں گے آپ کی اینٹ سے اینٹ بجا دیں گے. اب بادشاہوں کو کیا ہے، ڈر رہتا، دو وجہ سے قتل کرتے ہیں. بادشاہ اپنی جان کا خطرہ رہا تو سامنے والے کو ٹپکا دیتے یا ملک کے لیے ٹپکاتے. اب اورنگزیب اتنے بڑے ولی تھے. اب پبلک کا ہے، بہت بڑے ولی تھے. ایک دوسرے پونا میں ایک مراٹھی بولا اورنگزیب ہندوؤں کے دشمن تھے. سکھ بولا نادر میں سکھوں کے دشمن تھے. تو بھلا انہوں مسلمانوں کے کب دوست تھے؟ بولا مسلمانوں کے کب دوست تھے یار؟ بابا کو جیل میں ڈالے، بھائیوں کو ٹپکا دیے، تم کو چھوڑ دیتے. ارے جو آدمی اپنے بھائیوں کو نہیں چھوڑا، اگر یہ چار بھائیوں کو انہوں نہیں مارتے نا تو چاروں مل کے ان کو ٹپکا دیتے. تو اپنی جان بچانے کے لیے سامنے والوں کو ختم کرنا، زندہ رہنا ہے تو دارا شوگو کو، رضا کو، مراد کو، شجاع کو لٹکاؤ تو حکومت کر سکتے. انہوں زندہ رہے تو مجھے حکومت کرنے نہیں دیں گے. تو بادشاہوں کا مزاج ہے. وہ ایک بادشاہ تھے، سنی تھے، غوث اعظم کی اولاد سے محبت کرتے تھے. ہمارے دل میں ان کی عظمت یہ ہے کہ بڑے پیر کی اولاد یہ چن چن کے جاتے تھے. غوث اعظم کی اولاد سے اتنی عقیدت تھی. اب بات لوگ ملے نہیں ملے. اورنگاباد میں حضرت شاہ نور حموی رحمۃ اللہ علیہ ہیں، پیران پیر کے پوترے ہیں. اورنگزیب بہت کوشش کرے سرکار سے ملنے کی. تو محبت علی خان جو وزیر تھے وہ حضرت کے مرید تھے، تو بولے کہ اگر اورنگزیب مجھ سے ملنے آئے گا تو میں دکن چھوڑ دوں گا، میں اورنگزیب سے ملنا نہیں چاہتا. اس سے کہو کہ میں اس کی صورت بھی دیکھنا نہیں چاہتا. اورنگزیب کو دولت تھی کہ پیران پیر کے شہزادے ہیں، قدم بوسی کروں، مگر حضرت کے منع کرنے سے یہ خلدآباد میں رہ کے بھی حضرت کی قدم بوسی سے محروم رہے. کسی سرکاری فائل کے لیے ایک اہم مثل منگانا تھا محبت علی خان سے، جو ان کے گورنر وزیر تھے، دکن کے وزیر تھے. ان کو دلی بھیجے اورنگزیب، وہ مثل لے کے آؤ، ساتھ میں فلاں فلاں مثل فائلز لے کے آنا، اور اصل فائل وہ لے کے آنا سرکاری. کہ دلی گئے. اب وہ زمانے میں اورنگ آباد سے دلی جانے میں تو ظاہر ہے کئی دن لگ جاتے. یہ گئے، واپس آئے، صبح پیشی میں پورے فائلز پیش کرے. تو اورنگزیب فائل دیکھتے دیکھتے وزیر سے بولے جس فائل کے لیے میں تم کو بھیجا تھا وہ فائل کہاں ہے؟ یہ جو دیکھے تھے اصل چھوڑ کے آ گئے.
दिल्ली में फाइल ही नहीं लाई। तो बोले सरकार वो फाइल घर पे रह गई, कल पेश कर देता हूं। तो अवैयद ने कहा ठीक है, असल फाइल वही देखना था, लेके आ जाओ। इन्हों आए, अब सीधा पीर और मुर्शिद के पास आए, आके कदमों पे गिर के बोले सरकार एक तो झूठ बोला, दिल्ली से वो फाइल लाया ही नहीं, अब अगर मैं कुछ मेरी नौकरी भी जा रही, जेल में भी जा रहा हूं, इन्हें बख्शने वाला नहीं है। और सुल्तान औरंगजेब, अब मुझे बचा लीजिए, अपने मुरीद की दस्तगिरी कीजिए, मुझे नवाब क्या हुआ? बोले असल फाइल भूल के आ गया दिल्ली में मैं। तो हज़रत शाह नूर अमवी जो अल्लाह के वली थे, गौसे पाक के पोतरे थे, बोले नवाब ईशा की नमाज मेरे साथ पढ़ो, ईशा मेरे साथ पढ़ो। जी सरकार गुलाम हाजिर है। ईशा की नमाज पढ़े, जिक्र और अस्कार करे, सब लोग चले गए। बोले उठो नवाब, बोले बाहर निकले तो टांगा घोड़ा गाड़ी खड़ी हुई थी, बैठो बोले, वो बैठ गया। हजरत हाथ में लगाम लिए और नवाब के आंखों पे कपड़ा बांध दिए, कपड़ा बांधे, हटाए तो दिल्ली सामने, हटाए कपड़ा हटाए तो दिल्ली सामने। बोले जा फाइल ले ले, बोले अभी जल्दी जल्दी भागे। अब वो जो सिपाही थे उन्होंने बोले अभी तो 4 दिन 5 दिन पहले गए ना, फिर ये कहां से आ गए? कल फाइल लेके जल्दी आके गाड़ी में बैठे, घोड़ा गाड़ी है। तो फिर हजरत ने कपड़ा बांध दिया, जब कपड़ा हटाया तो औरंगाबाद में मौजूद है। सुबह औरंगजेब के बाद फाइल लेके नाम अहमद अली खान साहब गए, जाके बोले सरकार ये फाइल नस्ल हाजिर है फाइल। औरंगजेब फाइल रख के बोले अब सच सच बोल, अब सच बोल, फाइल तू दिल्ली से लाया ही नहीं, दिल्ली में बोल गया था तो ये आई कहां से? सच बता। तो माफी उस सूरत में परेशान हो गए, बोले दरगाह वाकई में दिल्ली में भूल गया था, पीरो मुर्शिद के पास गया तो पल भर में मुझे दिल्ली भी ले गए और लेके भी आ गए, मैं फाइल लेके आ गया, मैं फाइल लेके हाजिर हुआ। तो औरंगजेब ने कहा कि तेरी माफी की सूरत इस वक्त होगी जब हजरत की कदमबोसी की इजाजत मुझे दिला, अब उसी वक्त तुझे माफ करूंगा मैं कि हजरत की कदमबोसी मैं करना चाहता हूं। फिर आके नवाब साहब वजीर आके कदमों पे गिर के बोले सरकार छुट्टी मिल ही नहीं रही है। सुल्तान औरंगजेब थे, बोले क्या हुआ भाई, उसकी मिसल तो मिल गई, अब क्या परेशानी है? बोले माफी उस सूरत में मिलेगी जब आपकी वो कदमबोसी का शर्फ हासिल करेंगे, अब मेरी जान बचा लीजिए, इजाजत दे दीजिए। तो फरमाया कि ठीक है आओ, आके कहो कि कदमबोसी करके चले जाए। तो पिराने पीर की औलाद से औरंगजेब को बड़ी अकीदत थी, चुन चुन के गौसे आजम की औलाद, और पिराने पीर और इतने आशिक थे गौसे पाक के, हमारे दिल में एहतराम और कुछ भी कर लिए होंगे भाई, मगर पिराने पीर का इतना इश्क था कि औरंगजेब की तलवार पे लिखा हुआ है या शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह। बॉम्बे के म्यूजियम में तलवारें जाके देखो आप, तलवार की मुट्ठी पे या शेख मुहियुद्दीन अब्दुल कादिर जिलानी शहनिल्लाह या हजरत सुल्तान मुहियुद्दीन सैफुल्लाह, ये औरंगजेब की तलवार पे। औरंगजेब उसी तलवार को पकड़ते थे जिस तलवार पे गौसे आजम का लिखाम लिखा हुआ था। तो हमारे अकीदत का मरकज औरंगजेब किसी और वजह से है, ना उनके बाबा को जेल में डालने को देखते, ना भाइयों को टपकाने को देखते। हम कहते हैं कि हमारे पीर की जात में फना है, लिहाजा हमको भी इनसे मोहब्बत है। तो अर्ज कर रहा था, पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर जब मसनद विलायत पे जलवा फरमा हुए, रिश्ते दवानियां शुरू हो गई कि या गौस, बादशाह से जाके कहने लगे कि अब्दुल कादिर जिलानी के बाद हजारों का मजमा 50-50 हजार आदमी दरवाजे पे खड़े रहते हैं, या गौस। बादशाह से कहा कि गौस को अगर यही मामला चलता रहा तो तुम्हारी हुकूमत खतरे में है। अब बादशाहों को आदत थी, जब चाहे जिसको चाहे बुला लेते थे। इमाम अहमद बिन हंबल को बुला लिए, इमाम शाफई को बुला के कोड़े लगा दिए, क्या क्या करे ये लोग, जहरान दे दिए। तब समझे इजी लेके जाओ, जाके बुला के लाओ अब्दुल कादिर को। वजीर आया, अब पिराने पीर का रोब दबदबा आज भी वो जलाल बाकी है, आज भी वो जलाल बाकी है। पिराने पीर गौसे आजम जब अल्लाह के हुक्म से ऐलान करे, मिराज की शब जिब्राइल अलैहिस्सलाम सिदरा तक गए। अब सिदरा के आगे जिब्राइल भी रुक गए। जब अर्शे आजम पे रिवायत है, ये आरिफीन शेखुल अवारिफ
معرف العارف یہ کتنی کتابیں ہیں اولیاء اللہ کی، نہ قرآن ہے حدیث ہے. ہمارے لیے تو اولیاء کا قول بھی حجت ہے. اب آدمی بولے قرآن میں نہیں ہے حدیث میں نہیں ہے، ساری باتیں قرآن و حدیث میں ہیں تو تم کو نظر بھی آنا نا. مگر بڑے بڑے اولیاء اللہ امام غزالی وغیرہ یہ سب واقعات لکھے مجدد الفسانی کہ پیرانے پیر جب رسول اللہ معراج میں عرش اعظم پہ چڑھنا چاہے تو ظاہر ہے کہ یہاں سے تو براق پہ تھے، وہاں سے رفرف پہ تھے، اب وہاں سے عرش پہ جانا ہوا تو اللہ کے نبی علیہ السلام دیکھ رہے ہیں کہ کوئی سیڑھی ہو تو میں چڑھوں، تو اللہ کے حکم سے ایک روح داخل ہوئی، اللہ کے حکم سے ایک روح داخل ہوئی. اور وہ روح آ کے اپنا سر جھکائی کہ یا رسول اللہ یہ کاندھے یہ سر حاضر ہے حضور اس میں سر پاؤں رکھ کے چڑھیے. تو غوث اعظم دستگیر کی روح پاک کو اللہ نے داخل کیا. اب جب سرکار نے پوچھا کہ تم کون ہیں تو بولے یا رسول اللہ میں آپ کا امتی ہوں اور آپ ہی کی اولاد، آپ کی نسل ہوں، آپ کی اولاد ہوں. تو اولیاء کرام کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول علیہ السلام غوث اعظم کے کندھے پہ رکھ کے عرش اعظم پہ گئے تو وہ معراج کی شب میرے نبی نے کندھے پہ پاؤں رکھ کے عرش پہ چڑھا تو پروردگار نے غوث کو وہ بلندی عطا فرمائی کہ میرے محبوب تیرے قدم عبد القادر کے کاندھے پر ہیں تو عبد القادر کے قدم سارے ولیوں کے کاندھے پہ رہیں گے. پیرانے پیر نے بحکم الہی اعلان کیا قدم علی علی رقبت لکل ولی اللہ، میرے قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. سب جھک گئے. اس زمانے میں ایک بزرگ تھے شیخ سنائی، بہت بڑے پیر تھے، لاکھوں مرید تھے ان کے، بڑے روز و دبدبے کے. اب جب سب کو اطلاع ملی تو ان کو بھی اطلاع ملی کہ عبد القادر نے یہ اعلان کیا ہے کہ ان کے قدم سارے ولیوں کے کاندھے پر ہے. اب مریدوں کے جھرمٹ پہ بیٹھے آج بھی جیسے یہ گمراہ ہو رہے ہیں نا، ہم بڑے پیر ہیں ہمارا بڑا مقام ہے. ارے غوث کے سامنے کا مقام ہے رے تیرا، اوقات کیا ہے اپنی. اور اس زمانے میں بھی انہوں یہی بولے ہماری بڑی پوزیشن ہے، ہمارے اتنے مرید ہیں، ہم بھی اپنے وقت کے ولی ہیں، ہم کیوں لے ان کے قدم. تو غوث اعظم ہو یا غوث اعظم کی اولاد ہو کبھی پھر گئی زبان سے نکلا تو اوپر سے نیچے آ جاتا. ہم کسی اور سے نہیں اپنے غصے سے ڈرتے ہیں. پیرانے پیر کو جب اطلاع ملی کہ آپ کے قدم لینے سے انکار کر رہے شیخ سنائی تو جلال آ گیا غوث اعظم کو، فرمایا میرے قدم لینے سے انکار کر رہا ہے، اس کے کندھے پہ سور کے قدم ہوں گے، اس کے کاندھے پہ سور کے قدم ہوں گے. پوری محفل غوث اعظم کی کام گئی کہ اب تو بربادی شروع ہو گئی شیخ سنائی کی. شیخ سنائی حج کو جانے کے ارادے سے 1000 2000 5000 مریدوں کے قافلے کے ساتھ حج کو جانے کے لیے نکلے. بڑی شان سے جا رہے تھے، بیت المقدس کے قریب حضرت پہنچے، کیمپ لگائے. ایک یہودی خوبصورت بچی پانی نہ کے برجے کے اوپر اپنے بال جھٹکتے کھڑی ہوئی ہے، حضرت کی نظر پڑ گئی. عیسائی بچی کی، ایک عیسائی بچی تھی خوبصورت حسین و جمیل. اب حضرت دیکھ لیتے بیٹھے ہوئے، اب آتی کی جب آتی کی، ایک بار آ کے گئی، حضرت عاشق ہو گئے. اب جاتے ہی نہیں. اب بڑی دن بولے حج کا زمانہ آ رہا، حضرت ٹسے مسی نہیں ہو رہے، بس اٹھے گی وہ گھر کو دے کریں، اٹھے گی سڑک چھاپ عاشقہ جو ہوتے نا، اب بگاڑ شروع ہو گیا. دیکھ رہی لوگوں نے کہا حضور حج کا سیزن ختم ہو رہا، قریب آ رہا، اب نکلنا چاہیے. بولے نہیں میرا دل تو اس میں لگا ہوا ہے، میں تو اس دوشیزہ کا عاشق ہو گیا ہوں. اب حضرت جا رہے نہیں. اب بولے اب کہاں کا پیر، یہ تو منگل چار شنبہ ہو گیا. جو کچے مریدہ تھے بھاگ گئے، ایک ایک کر کے سب چھوڑ گئے. 2 مریدہ پکے تھے. اب ہاں بس اس کی عاشقی میں پیغام بھیجے، یا بدماش عیسائی بھی دیکھیں کتنے بڑے پیر ہیں. شیخ سنائی ہزاروں کے ساتھ آ گئے، ان کی بچی سے شادی کرنا چاہتے ہیں. آگے وہ بڑا عیسائی ملا، کیا خاص ہے؟ بولے میں تمہاری بیٹی سے شادی کرنا چاہتا ہوں. بولے ہماری 2 شرط ہے. 2 شرط ہے. بولے بولو کیا شرط ہے؟ بولے پہلی شرط یہ ہے کہ ہمارے پاس اتنے سور ہیں، یہ سور 40 دن تک تم چرانا. بولے منظور ہے، بیٹی دیتے. بولے دوسری شرط بات میں، پہلی شرط 40 دن سور چرانا. اب حضرت جو ہے صبح ہوتے وہ سوروں کو لے کے چلے آتے. اب یہ 2 جو مریدہ تھے انہوں نے بولے بھائی یہ کچھ بھی نہیں ہے،
غوث اعظم کی لعنت ہے یہ بڑے پیر کا عتاب ہے جو انہیں چکر میں ہمارا پیر. تو دوسرا مرید بولا چھوڑ یار کہے گا پیر کہاں کا پیر. تو بولے اچھے وقت میں تو غلام تھے یار, برا وقت آ گیا تو کیسا چھوڑیں گے پیر کو. ایسا کرو کہ میں ان کی خدمت میں رہتا ہوں, اب اس کے حالات ہمارے پیر کے اسی وقت بدلیں گے جب غوث اعظم معاف کر دیں گے. میں یہاں رہتا ہوں, تم جاؤ. تو دوسرا مرید بولا ٹھیک ہے میں غوث اعظم کی بارگاہ میں جاتا ہوں. اب یہ 40 دن تک سور چرا رہے تھے بہت بڑے اپنے وقت کے ولی. پیرانے پیر کا عتاب ہوا. اب چھوٹے چھوٹے سور جب چل نہیں سکتے تھے تو یہ اٹھا کے کندھے پہ رکھ لیتے تھے. تو پیرانے پیر نے کہا کہ عبد القادر کے قدم لینے سے انکار کر رہا ہے, اس کے کندھے پہ سور کے قدم ہوں گے. وہ اب یہ کندھے پہ سور لے کے آتے تھے. 40 دن ہو گئے. 40 دن کے بعد بولے بھائی 40 دن چلا لیا نا, اب بیٹی دے دیں گا. تو عیسائی بولا ارے ایک شرط اور ہے. بولے کیا؟ بولے شراب اور سور کا گوشت تم کو کھانا ہے تب میری بیٹی سے شادی کروں گا. عقل پہ اتنے پردے پڑے تھے بھائی, اس میں بھی راضی ہو گئے, تیار ہوں. دوسرا مرید منظر دیکھ رہا ہے, دربار سجا اور عیسائی کا مہمان آئے اور اس کے بعد سور کا بھنا ہوا گوشت ہاتھ میں شراب لائے رہی. اب مرید بے چین ہوتا چلا گیا. بولے اب اگر یہ خالی ہے تو واپس ہی نہیں ہے. غوث اعظم کی بارگاہ میں وہ مرید سچا خدمت کے لیے گیا تو ہر کام پہ آدمی لگے ہوئے ہیں. ایک ایک کام پہ کئی اولیاء اللہ خدمت میں لگے ہوئے ہیں. تو انہیں ڈھونڈا کہ کوئی ایسا کام ہو جو میں غوث اعظم کی نظروں کے سامنے آ جاؤں. تو بیت الخلا گیا خانقاہ قادریہ کے, تو غلاظت سر پہ ٹوکرے پہ رکھ کے سر پہ جا رہا ہے, بارش ہو رہی ہے. اب بری غلاظت اس کے بدن پہ گر رہی تھی. تو پیرانے پیر کی نظر پڑی. فرمایا کون ہے جو ہمارے بیت الخلاؤں کو صاف کر رہا ہے, اس کو نہلا دھلا کے لاؤ. نہلا دھلا کے لاؤ. لے آئے. کہاں سے آیا؟ بولے سرکار میں شیخ سنائی کا مرید ہوں, میرے پیر کو معاف کر دیجیے, میرے پیر کو معاف کر دیجیے. پیرانے پیر نے فرمایا کہیں کی ولایت چاہتا تو لے لے, کہیں کی قطبیت چاہتا ہے تو لے لے, کہیں کی بادشاہت چاہتا ہے تو عبد القادر تجھے بادشاہ بنا دے گا. بولے سرکار مجھے نہ بادشاہت چاہیے نہ کہیں کی ولایت چاہیے, مجھے تو میرا پیر چاہیے. اڑ گیا مجھے, میرے پیر کو معاف کر دیجیے. اب یہ آخری پیریڈ ہے, ہاتھ میں شراب سور کا گوشت. وہاں غوث پاک کی بارگاہ میں دربار میں حاضری ہے. غوث اعظم نے مرید کی عشق و محبت کو دیکھا تو فرمایا جا عبد القادر تیرے پیر کو معاف کرتا ہے. ادھر زبان غوث سے نکلا معاف کرتا ہوں. وہ شراب کا پیالہ اور سور کا گوشت ان کے ہاتھ میں آیا تو حضرت کو ہوش آیا. فرمایا بھائی آپ لوگ کون ہیں, یہ کیا ہے یہ؟ تو بولے یہ شراب ہے, یہ سور کا گوشت. بولے استغفر اللہ. ارے آپ لوگ کون ہیں؟ تو عیسائی بولا ارے میں وہی ہوں جس کی بیٹی کے آپ عاشق ہو گئے تھے. بولے تیری بیٹی کو میں کبھی دیکھا ہی نہیں تو عاشق کہاں سے ہوں گا, میں کیا جانوں تیری بیٹی کہاں ہے, کہاں ہے مریدین؟ تو بولے سب بھاگ گئے. دوسرے مرید نے کہا کہ پیر ایسا معلوم ہوتا ہے کہ زبان غوث سے نکلا ہے آپ کی معافی کا, اب کہاں حج کو چلتے ہیں, پہلے بغداد چلیے. تو اپنے وقت کا خطوب و ولی غوث کے عتاب میں آ گیا تو ساری ولایت سلب ہو گئی. جب پیرانے پیر کے پاس آ کے قدموں پہ گر گئے تو غوث اعظم نے اٹھا کے ان کو اتنا بلند کیا جتنے پہلے ولی تھے اس سے بڑی ولایت عطا فرما دیا. یہ پیرانے پیر غوث اعظم دستگیر ہے. کیسے کیسے رنگ کے بزرگ تھے. پیرانے پیر سب کے حاکم بن کے آئے. غوث اعظم دستگیر میں بتا رہا تھا نا کہ بھائی بادشاہ بھی چغلیاں کرنے لگے کہ عبد القادر کا بڑا رو و دبدبا ہے, بلاؤ عبد القادر کو, عبد القادر کو بلاؤ. اب ہر ایک کو بلائے جیسا منہ لٹکا کے وزیر آ گئے. عبد القادر امیر المومنین آپ کو یاد کر رہے ہیں. پیرانے پیر نے فرمایا کیوں یاد کر رہے ہیں؟ بولے آج تک کسی کی ضرورت نہیں ہو سکی کیوں پوچھنے کی, یاد کر رہے ہیں, آ جانا. خادم سے فرمایا جا کے اس سے پوچھو مجھے کیوں بلا رہا, مجھے کیوں بلا رہا. تو معتصم باللہ آدھی دنیا پہ حکومت تھی اس کی,
पूरा प्रोग्राम करके बैठा था। गौसे आजम ऐसा दरवाजे में दाखिल होती, एक तलवार लेके खड़ा, एक तलवार लेके खड़ा, अंदर आते मार देना। पूरा नक्शा फिट करके रखे थे, डायग्राम। गौसे आजम ने कहा मेरे गुलाम जाएगा, पूछ के आएगा उससे। तो वजीर ने बोला आज तक किसी की जरूरत नहीं हुई अमीरुल मोमिनीन के हुक्म की खिलाफ वर्जी करने की। अब उन्हें सोचा ही नहीं, गया तो वापस आता। माँ तो गौसे आजम के कत्ल का प्रोग्राम बना हुआ है। अब ये गुलाम जब दरबार में पहुंचा तो बोते से मिला, तख्त पे बैठा हुआ है। पिराने पीर के गुलाम को देखा तो तख्त से कूद के भागा, भाग लेते हुए गया। मेन गेट के बाद जाके हाथ चुमरा, पेशानी चुमरा, अदब से खड़ा। वो शान, बड़ी शान से गौसे पाक के गुलाम चल रहे हैं और अमीरुल मोमिनीन बादशाह वो गुलाम की तरह पीछे पीछे चल रहा। लाके तख्त पे बिठाया। उसके बाद बोला हुक्म फरमाइए। तो सरकार पिराने पीर के गुलाम ने कहा कि पिराने पीर हजरत गौसे आजम को तुमने बुलाया है, हजरत शेख को क्यों बुलाए हैं? तो बोले नहीं, मैं सरकार से दुआ चाहता हूँ, दुआ के लिए बुलाया, दुआ का नाम है। पर भाई यही बात है। बोले है ठीक है मैं जाऊं। तो बड़ी इज्जत के साथ ले आके बाहर छोड़ा सवारी तक। जब वापस आया तो दरबारी देख के बोले कि क्या हो गया, ये पागल हो गया? अरे बड़े बड़ों को यहाँ टपका दिए, ये गुलाम के सामने गुलाम बन के खड़ा हुआ है, अब्दुल खादिर के गुलाम के सामने। वापस आया, तख्त पे बैठ के बोला पानी लाओ, हालत खराब है मेरी, रूह जान निकल जा रही। लोगों ने कहा अमीरुल मोमिनीन किस्सा क्या है? बोले कुछ देखे तुम लोग, कुछ देखे? बोले हम तो कुछ भी नहीं देखे, गुलाम को देखे। अरे क्या देखे, अकेले थोड़ी आया था, अरे उसके साथ दो बड़े अजदाए थे, ऐसा मुंह खोले हुए थे और उससे पूछ रहे थे कि निकल लेना क्या? गुलाम से पूछ रहे थे कि हुक्म करो पूरा निकल जाएंगे। अगर वो गुलाम हुक्म देता तो मुझे तख्त के साथ निकल जाते। तुम लोग नहीं देखे? बोले सरकार अमीर हम तो कुछ भी नहीं देखे। बोले अब्दुल खादिर को मत छोड़ो, खुदा की कसम उनके गुलामों की ये शान है तो अब्दुल खादिर की क्या शान होगी? ये गौसे आदम पिराने पीर दस्तगीर जब जलवा फरमा हुए तो खुदा की कसम एक ट्रेंड बना। पिराने पीर ने मिजाज बदला, ऐसा मिजाज बदला कि बादशाह दरबार में नहीं बुलाते थे, वलियों के दरबार में जाते थे। दुनिया का कोई बादशाह अगर किसी वली के दरबार में हाजिरी दिया है तो ये भी सदका है मेरे गौस का। उससे पहले तारीख नहीं मिलती, उससे पहले तारीख नहीं मिलती। बात अपनी अख्तिताम पे पहुंचा दूं, रियलिटी होना चाहिए। आजकल तो बड़ी बनावट है, अब असली नहीं मिल रहा तो लोग डालडा पे काम चला रहे। मगर पब्लिक को ये भी नहीं मालूम है कि भाई असली क्या है, नकली क्या है। अब मार्केटिंग तो नकली की इतनी हो रही। हजरत आ गए, हजरत आ गए, हजरत क्या आसमान से आए? कहां से आए भाई? आगे 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 का जलजला आ गया, तूफान आ गया। देख के होने वाला क्या है? तो ये नकली की मार्केटिंग हो रही है। और खुदा की कसम नकली की इतनी मार्केटिंग हो रही है कि लोग असली को भूलते जा रहे हैं। लेकिन आशिकाने गौस आज भी परख रखते हैं, आज भी नजर रखते हैं। इन्हें मालूम है कि असली क्या है, नकली क्या है। और नकली ज्यादा दिन तक नहीं चलता। अरे 480 साल तक नकलियों ने हुकूमत की। 480 साल नकलियों ने हुकूमत की। आज नाम लेने वाला नहीं है उनका। जब उनका नहीं है तो इनका 100 साल भी नहीं हुए। ये अगर आले रसूल से पंगा लेंगे तो जैसे वो मिट गए वैसे इनका नामो निशान भी मिट जाएगा। तुमको इज्जत मिली है तो नबी के आल के सदक़े में मिली है। आज जो भी तुम कहलाते हैं ये आले रसूल का सदका है, मत भूलना। ये नबी की आल का सदका है जो भीख में मिल गया था। लेकिन अब इख्तिदार पे आने के बाद हर चीज भूल गए। वो भूलने वाले भूल गए। 480 साल तक हुकूमत करके एक नहीं, दो नहीं, 22 बादशाह हुए। 22 बादशाह हुए, नामो निशान लेने वाला नहीं है। मगर ये अल्लाह का वादा है कि महबूब सारी दुनिया खत्म हो जाए, चाहे कुछ हो जाए, मैं तेरी नस्ल को खत्म होने नहीं दूंगा। कयामत तक तेरी नस्ल का बोलबाला करूंगा।
میرے غوث आदम پیران پیر دستگیر کی وہ شان ہے. اس لیے عرض کر رہا تھا تم لوگ بڑے خوش قسمت ہو. نبی بھی ملا تو نبیوں کا سردار ملا, اور ولی ملا تو ولیوں کا سردار ملا. دونوں ہاتھوں میں تمہارے لڈو ہے. پیران پیر غوث اعظم دستگیر کی محبت کا صلہ آنکھ بند ہونے کے بعد ہوگا. اب یہ مارواڑی تھوڑی ہے بھائی, ہر چیز میں روکڑا ہونا, ہر چیز میں روکڑا ہونا ہے. روکڑے کی بات مت کرو یار, کوئی بھی کام آخرت کی نیت سے کرو, کوئی بھی کام آخرت کی نیت سے کرو. پیران پیر غوث اعظم کی 11ویں کر رہے تو 11ویں آخرت کے تصور کرو کہ ہم غلام بھیج رہے ہیں, تو کم از کم میدان محشر میں جب تنہائی ہوگی, وہاں کوئی پرسان حل نہیں ہوگا, تو میرے دوستو وہاں پر غوث اعظم کی دستگیری ہوگی. جیسے میں نے بتایا نا کہ میدان محشر میں ایک ہی پہلو نہیں ہوگا, غضب کا بھی پہلو ہوگا, کرم کا بھی پہلو ہوگا. اب یہ جتنے وہابی ہیں وہ غضب کا پہلو بتاتے ہیں, اور ہم جو کرم کا پہلو بتاتے ہیں, ہم تو کرم والے واقعے کو بتاتے ہیں. اللہ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ, وہاں کون ہے اللہ کے پاس شفاعت کرنے والا مگر جس کو اللہ اجازت دے. بھائی آیت الکرسی نہیں پڑھتے وہاں بھی. اب تبلیغی جماعت والے دیوبندیوں سے بولو بھائی اب چھوڑو یارو, آ جاؤ. کب تک درود و فاتحہ کے چکر میں پڑے رہیں گے؟ جھگڑا ہے کہ کیا ہوا بھائی, 2-4 آدمی گڑبڑ کر کے چلے گئے, پیچھا چھوڑو. یہ امت میں کب تک اختلاف کریں گے؟ ساری باتیں دیوبند تبلیغی جماعت والے سب کرتے ہیں. بڑی مشکل تو تبلیغیوں کی دیوبندیوں کی ہو گئی کہ اہل حدیث ان کو وہابی نہیں سمجھ رہا, اور سنی ان کو سنی نہیں سمجھ رہا. دونوں طرح سے پٹ رہی ہیں. وہ لوگ تم کو اپنا نہیں سمجھ رہے اور ہم تمہارے کو اپنا نہیں سمجھ رہے, تو ادھر تو تم جا نہیں سکتے. ساری کرامتوں کا دربار تو تمہارے پاس خود ہے. میں بھی دیوبند گیا تھا, نہیں پہچانتے لوگ, ٹوپی ووپی بدل لے کے صبح ٹوپی پہن لے گیا تھا. کہاں سے آئے تو لوگ بولے وہ تاجر ہیں حیدرآباد سے. اچھا. وہ جا کے پورا نقشہ دیکھا. مولانا قاسم نانوتوی صاحب جو بولی کا پانی پیتے تھے آج تک تبرک بنا کے پی رہے ہیں. خواب میں انہوں نے دیکھا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیوبند کے مولویوں کو پانی پلا رہے ہیں بولی سے, کنویں سے. تو قاسم نانوتوی صاحب بولے کہ میں دیکھا کہ یہاں تک لائن تھی. اب جیسے مسجد کی موٹر کھڑی ہے نا, وہاں تک لائن تھی. تو آج تک وہ پٹا بنا ہوا ہے جو انہوں خواب میں دیکھے تھے. تم دیکھے تو صحیح, اور آج بھی وہ کنویں کے بعد اسی لائن پہ چلتے ہیں. اللہ کے نبی یہاں تک پانی پلائے تھے. سارے قصے, سارے بکھیڑے وہاں پر ہے. میں بھی ایک کتاب پڑھ رہا تھا مولانا حسین احمد مدنی صاحب کی کتاب, جو ہے تذکرہ مشائخ دیوبند ہے, ایسی موٹی کتاب ہے, اب ان کی کتاب ہے. اس کے اندر لکھا کہ مولانا حسین احمد صاحب آسام میں تھے, کانگریس کا سیشن تھا, کانگریس کا جلسہ ہونے والا تھا, تائید کر رہے تھے کانگریس کی. اب آسام کے گاؤں میں اندازہ یہ تھا کہ 150-200 آدمی آئیں گے, مگر ایک دم 4-5 ہزار آدمی آ گئے. پکائے 150 کا, آگے 5000. تو مولانا حسین احمد مدنی کے مریدین آ کے بولے حضرت اب یہ گاؤں کا مقام ہے, اتنے آدمیوں کا کھانا ہم کہاں سے پکا سکیں گے, ہزاروں آدمی آ گئے. تو مولانا حسین احمد بولے فکر مت کرو, کھانا پکا دو, مجھے بلا لو. اب لوگ کھانا وانا 150-200 آدمی کا دیکھ میں پکا دیے. مولانا حسین احمد تشریف لائے, شین ہٹائے, ڈھکن ہٹائے, اور کھڑے رہ کے خود قرآن شریف پڑھے. کچھ پڑھ کے پھونکے بولے کہ اب یہ ڈھکن ڈھانپو اور لوگوں کو کھلا دو. تو راوی کہتا ہے کہ پوری رات لوگ کھاتے رہے, اور جب پورا محلہ کھایا, گھر والے کھائے, ڈھکن ہٹائے, تو کھانے میں ذرا بھی فرق نہیں آیا. حضرت کی بڑی کرامت تھی. کانگریس کے سیشن میں حضرت کھانا کھلا دیے, قرآن پڑھ کے, تو کرامت ہو گئی. ہم دیکھ کے پاس کھڑے رہے کہ فاتحہ پڑھے تو حرام ہو گیا. یہ کون سی ہے؟ تو یہ ساری بکواس تو تم بھی کرے ہیں, یہ باتیں تو تمہارے پاس بھی موجود ہیں, تو اب جھگڑا کا ہے. اس لیے میں دیوبند کے مولانا لوگوں سے اکثر بولا کہ بھائی آپ جھگڑے بند کرو یار, آ جاؤ.
आप कभी खा के देखो यार फातिहा का कितना मजे का रहता, तब्दील हो जाता ना भाई। अरे भाई हमेशा तुम पुलाव बनाओ कुछ भी बनाओ, खिचड़ा, अच्छा खाली दिनों में लोग खिचड़ा खिलाते, मुझे शौक पे खाता हूँ, मगर वो मजा नहीं आता जो मोहर्रम का खिचड़ा है। कुछ अजीब कैफियत हो जाती है उसमें, उसका टेस्ट ही बदल जाता है कि बरकतों का एक नुज़ूल हो जाता है। तो इतनी अच्छी नेमतों से क्यों महरूम है? सीधा आ जाओ, खा लो पी लो, खिता खत्म, फातिहा दुरूद का झगड़ा नहीं है भाई। आइए मिल्लत इस्लामिया में कब तक इंतशार मचाएंगे, ये फातिहा नियाज़ पे कब तक झगड़ा करके ग्रुप बंदी बनाएंगे? सब मिले, तुम्हारा हमारा मुश्तरका दुश्मन दाइश है। और आजकल मुसलमान तो बड़े परेशान है। अभी मैंने देखा, मैं टीवी के ऊपर घर वापसी कर टीवी पे आ रहा, घर वापसी, कौन आया रे घर पे? तुम्हारा तुम्हारे पास गया, हमारा कौन आया? तुम्हारा तुम्हारे पास। अब टीवी पे क्या बता रही? टोपी पहना के भट्टू लगा दिए। इतने लोग घर वापस हुए, टोपी पहनाने से नहीं पहचाने जाते। इधर एक को भेजा हो, कोने में लेके देखेंगे इधर का है कि उधर का है। भेजा तो हमारे को, हम देख लेंगे खोल के कि भाई है किधर का। ये सब तुम्हारे पास गए, हमारा कौन गया भाई? हिंदुस्तान में इस्लाम की तारीख है, 1000 साल अक़लियत में रहे, गर्दनें कट गई मगर दामन रसूल नहीं छूटा। मुसलमान उस कौम का नाम है कि जिस्म के टुकड़े करवा लेगा मगर नबी का कलमा नहीं छोड़ेगा। कुरान की अज़मत, ये इस्लाम की तारीख है। ये गए कौन? इसको बुलाए कौन? अच्छा फिर हमारा क्या नुकसान हो रहा है भाई? गए तो समंदर में से लोटे निकले तो समंदर को क्या फर्क पड़ने वाला है? अव्वल तो हमारा कोई गया ही नहीं, तुम्हारा तुम्हारे पास आया। लेकिन तकलीफ तो उनको है, ईसाइयों को। हॉस्पिटल बनाए, हॉस्टल बनाए, स्कूल बनाए, लाखों करोड़ रुपए खर्च करे मिशनरी के ऊपर, आदमी नहीं गया, पैसा भी गया। तो फैलाए तुम, हमारा नाम किसी को दिए, अपने कुछ रहने को नहीं है, औलाद को पालना मुश्किल है, इनको लेके आते। मुसलमान हो जाओ, पैसे देते है, सो मुसलमानों को पैसे नहीं दे रहे, लाके काम कौन देंगे बोले? तो दौलत की बुनियाद पे कोई इस्लाम नहीं फैला है, इस्लाम अपनी हक़ानियत की बुनियाद पे फैला है। तो मायूस होने की जरूरत नहीं। अब आते रहते जाते रहते, दुनिया में आते। अभी मैं टीवी पे देख रहा था, वो बाराक ओबामा आ रहे हैं, बाराक ओबामा आ रहे हैं। बोला जरा देखेंगे, पहले कुत्ते आए। भाई बोले थे कि साहब अमेरिका के सदर आ रहे हैं, तो भाई देखा कि एक प्लेन में बैठ के कुत्ते आ रहे हैं। तो बोला भाई ये सदर साहब आने वाले थे, कुत्ते कहां से आ गए? तो बोले पहले इनो आते, बाद में बाप आते हो। तो ये हम इन धमकियों से डरने वाले नहीं है। अपनी सफों में इत्तेहाद रखिए। बहुत नाजुक दौर से गुजर रहे हैं। खुदा की कसम, ये अल्लाह की आदत करीमा है, उरूज दे के जवाल देता है। थोड़े दिन के नशे में बहुत नाच रहे थे, उसके बाद नाक के नीचे जलील कर दिया। ये रंग लाएगी, ये उस वक्त की बर्बरियत इनका पीछा नहीं छोड़ी है। और बढ़ते दम तक इनका बड़े बड़े मुसंडे आज नाम लेने वाले नहीं है। बैठ गए घरों में, कोई नामो निशान मिट गया। जब उतने तुम्हारे बापों का नामो निशान मिट गया तो तुम कहां से बाकी रहने वाले हैं? लेकिन एक चीज हमको उम्मीद है कि आप अपनी सफों में इत्तेहाद रखें। मिल्लत इस्लामिया में इत्तेहाद की बड़ी जरूरत है। छोटे छोटे मसाइल में मुसलमानों में इंतशार मत कीजिए। पीराने भी गौसे आजम के गुलाम कम अज कम इकट्ठे रहे, इनमें इत्तेहाद और इत्तेफाक रहे। मैं दिल की गहराइयों से ये जलसे के मुंतजिमीन बड़ी बेसरो सामानी के आलम में, अब कोई बड़े लोग नहीं है ना भाई, अब बड़े लोगों का कुछ चंदा भी नहीं है। अब कादम पाशा आ रहे हैं, बोले तो बड़ा दिल गुर्दा होना चंदा देने को। ये हर एक के बस में नहीं है मेरे जलसे में चंदा दे दे। पिराने पीर गौसे आजम दस्तगीर के बारे में किसी ने कहा कि ये गौस क्या, इश्क और मोहब्बत एक अलग चीज है। पिराने पीर की वो जात है कि चाहने वालों को दुनिया भी नहीं देते हैं, चाहने वालों को
دنیا بھی نہیں دیتے ہیں اور جسے چاہتے ہیں اپنا دیوانہ بنا لیتے ہیں. اگر غوث اعظم ادھر سے جب کرم فرماتے ہیں تو اپنا دیوانہ بنا کے چھوڑ دیتے ہیں. تو میں اس بستی کے جو لوگ بھی جلسہ کرا رہے ہیں ان کو بولا مایوس مت ہو، انشاءاللہ وقت آئے گا اللہ انہیں بھی شعور دے گا، یہ دل کی گہرائی سے خدمت کریں گے. یہ غوث اعظم کا جلسہ ہے، کسی کے میرے تو باپ کا ہی سے، لیکن پیرانے پیر کا جلسہ ہے یار، وہ عقیدت سے آؤ. یہ مت دیکھو کو کون کرا رہے ہیں کون نہیں کرا رہے، یہ دیکھو کہ جلسہ کس کا ہو رہا ہے. غلامی کا دعویٰ ہے غوث اعظم پیرانے پیر دستگیر کی، تو خدا کی قسم جو پیسہ خرچ کر رہا ہے اسے بھی نوازا جائے گا، جو فرش پہ جھاڑو دے رہا ہے وہ بھی نوازا جائے گا. اپنی اپنی حیثیت سے لوگ عقیدت و محبت کا مظاہرہ کرتے ہیں. اللہ رب تبارک و تعالی ہماری عقیدتوں کا صلہ یہاں بھی عطا فرمائے، اللہ ہمیں وہاں بھی عطا فرمائے. میں اس بستی کے والے باہر سے جو آئے ہیں نوجوان، یہ کب کے لیے جن لوگوں نے دامے درم سخن حصہ لیا ہے سب کے لیے دعا گو ہوں کہ مولا یہ تیرے غوث کی عشق و محبت میں انہوں نے خرچ کیا ہے، ان کو 1 کا 70 گنا اجر عظیم عطا فرما. دنیا کے شر سے ان کو بچا، حاسدین کی نظر سے بچا، رزق میں کاروبار میں ان کے برکتیں عطا فرما. کھڑے ہو جائیں، صلاۃ و سلام.